اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. تو لاسٹ ٹائم ہم نے اس سوال کے اوپر چھوڑا تھا، یہاں سے کنٹینیو کریں. فعل تعجب، اس کی جو خبر ہوگی ہمیشہ منصوب ہوگی فعل تعجب. اچھا جی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اچھا جی، حاضر رجل طویل ما اطول حاضر رجل. رجولہ، جی رجولہ منصوب. حاضر رجل. حاضر البیت کبیر ما اکبر حاضر البیت. هذه سیارت جمیلۃ ما اجمل هذه سیارت. اچھا جی، هذا الماء بارد. اچھا، هذا الماء بارد ما ابرد هذا الماء ماء. یس، ما ابردا حاضر ماء. اوکے. النجوم جمیلۃ ما اجمل ما اجمل اجمل النجوم اجمل النجوم. کریکٹ، ما اجمل النجوم. کریکٹ. آگے ہے جی، هذا القلم رخیص. اچھا جی، ما ما ارخص هذا القلم. ٹھیک ہے، ما ارخص حاضر القلم. اللغة العربية سهلة ما أسهل اللغة العربية ٹھیک ہے. سهلة. اچھا جی، النجوم كثيرة ما أكثر النجوم کریکٹ. كثيرة. کثیر تو آ گیا نا اکثر میں. ہاں صحیح ہے، وہ کثیر کا اکثر آ گیا نا. صحیح ہے. اللبن حسن ما أحسن اللبن. ٹھیک ہے. هذه السيارة سريعة ما أسرع هذه السيارة. ٹھیک ہے. القمر جميل ما أجمل القمر. ٹھیک. هذا القميص واسخ ما أوسخ هذا القميص. ٹھیک. محمد یا محمد، حامد یا حامد، استاذ یا استاذ، اخت حامد یا اخت حامد. اچھا یہ عبداللہ یا عبداللہ. کیا بتا رہا ہے وہ آپ کو اس سوال میں؟ اس میں بتا رہا ہے کہ جب کسی کو پکارا جاتا ہے، ووکیٹو ناؤن پہلے اگر مضاف جو ہے ووکیٹو ناؤن ہو، ٹھیک ہے، تو وہ جو ہے منصوب ہوگا اس کا. ٹھیک ہے. کریکٹ. آگے. یا علی یا عباس یا رجل یا بنت یا شیخ یا مریم. یا عبداللہ عبداللہ منصوب. یا عبداللہ یا بنت خالد یا سائق السیارتی. اچھا، یا سعد یا عبد الرحمن یا رب الکعبتی یا امام المسجد. اچھا جی، یا ابن عباس
یبنا عباس، یبن عباس، یبن عباس، ابو، اچھا جی، ابو بکرن یا ابا بکرن. اس میں جمع مونث سالم کی ہم نے آخری حرکت لگانی ہے. پڑھے. اچھا جی، رأیت سیارتن، رأیت سیاراتن. اچھا جی، سأل، سألت المدیرۃ الطالبات، سألت المدیرۃ الطالبات. ٹھیک. اچھا جی، قرأت المجلات، قرأت المجلات. کیا بتا رہا ہوں ان مثالوں میں آپ کو؟ اس میں بتا رہے ہیں نا وہ جو جمع سالم ہے نا وہ جو ہے ہم نے لگانے ہیں. کیا لگانی ہے؟ جیسے طالبات کی جمع طالب وہ لگائیں گے نا. نہیں، اس نے اعراب کے متعلق کچھ بتایا آپ کو. اچھا اس نے کہا ہے کہ اب جب مفرد اسم منصوب ہوتا ہے تو ہم اس کا فتح لگاتے ہیں، جبکہ جمع مونث سالم جب منصوب ہوتی ہے تو ہم کسرہ لگاتے ہیں. کیا لگاتے ہیں؟ کسر لگاتے ہیں. تو یہ فرق ہے اس میں. آگے جمع مؤنث سالم ہو تو کسر لگاتے ہیں. جمع مونث سالم منصوب ہو تب کسرہ منصوب لگاتے ہو. ہیں. اگر وہ ہو مرفوع ہو تو دمہ لگائیں گے، اور اگر منصوب ہو تو کسر لگائیں گے، اور اگر مجرور ہو تب بھی کسر لگائیں گے. ٹھیک. ٹیبل میں بنا ہوا ہوگا، میں نے کسی کے لیے بنایا تو تھا، پتہ نہیں اب ٹیبل ہوگا نہیں ہوگا. یہ ہو گیا. ٹھیک ہے. تو یہ ہے ٹیبل کہ جمع مونث سالم جب مرفوع ہوگی تو ساتھ دمہ ہوگی، یا تو ایک دمہ ہوگی یا دو دمہ. جب منصوب ہوگی تو ایک کسرہ یا دو کسرہ، اور جب مجرور ہوگی تو ایک کسرہ یا دو کسرہ. ٹھیک. جی باقیوں کا بھی آپ لکھا ہوا ہے. آگے اچھا جی، خلق اللہ الشمس، خلق اللہ الشمس شمسہ، خلق اللہ الشمس. والشمس والقمر والنجوم والبحار والارض والسماوات. اچھا جی، خلق اللہ الشمس والقمر والنجوم والبحار والارض والسماواتی. ٹھیک. سماواتی ہو جائے گا. بالکل، یہ کسر آئیں گی. یعنی میں صرف ہم نے اس کی آخری حرکت جو ہے اسی کو کرنا ہے. بالکل باقی اس میں کوئی کچھ نہیں کرنا. کریکٹ. سأل الأب الأبناء، ابناء، یہ تو اچھا، جمع سأل نہیں ہے. سأل الأب الأبناء والبنات. ٹھیک ہے. كتبت هذه الكلمات، صحیح. رأيت 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 الأطباء والطبيات. والطبیباتی. طبيبات والطبيبات. وصل الولد السيارة، وصل الولد السيارات. أخذت الريالات يا بني. سأل بلال زملاء. سألت زینب، جی ٹھیک ہے. آگے سألت زینب زمیلاتا، یہ تو ہائی ہوگا نا.
تی ہے کیونکہ زمیلات جمع مونث سالم ہے. اچھا وہ تی بھی زمیلاتی ہاں یس. زمیلاتی ہاں. آگے ہے قرأت الکتب والصحف والمجلات. یس. رأيت إخوات حامد وأخواته. ٹھیک. أخواتها ہوگا. اخواتی ہی کیونکہ یہ منصوب ہے نا. أخواتی اخواتی ہو جائے گا. أخواته. اچھا جی آگے ہے قرأنا هذه الصفحات. ٹھیک ہے. تأمل المثال کر اس میں. اچھا مثال پڑھے ذرا پھر میں پوچھتا ہوں سوال آپ سے. اچھا جی البحار جمع البحر. البحار جمع البحر. اچھا جی البحار جمع البحر کیا مطلب ہے؟ وہ آپ سے بتا رہا ہے کہ جو سادہ جملہ ہوتا ہے جیسے یہ البحار و جمع البحر یہ سادہ جملہ ہے. یہ تو آپ جانتے ہیں کہ جب اس میں ہم حمزۃ الاستفہامیہ ڈالیں گے تو یہ سوال بن جائے گا. ٹھیک. وہی ہو جائے گا صحیح ہے. سوال بن گیا لیکن فرق کیا ہے جب حمزۃ الاستفہامیہ ایسے لفظ میں ڈالتے ہیں جس میں الف لام پہلے سے موجود ہو تو پھر الف مدہ بن جائے گا. البحار جمع البحری سوال بننا اچھا لیکن ساتھ حمزہ جو تھا وہ حمزہ استفہامیہ بن گیا کیونکہ پہلے سے ایک الف موجود ہے. موجود ہے. صحیح. اچھا جی الآن خرجتا تو یہ الآن خرجتا ہو جائے گا. ٹھیک ہے. الآن خرجتا. اليوم رجع أبوك من دمشق. اليوم رجع أبوك من دمشق. ٹھیک. المدرس مريض. اچھا جی المدرس مريض ہو جائے گا. ٹھیک ہے. المدير قال هكذا. المدرس قال هكذا. المدیر قال هكذا. المدير قال هكذا. اچھا جی هذا الطلاب ضربك. تو یہ تو چینج نہیں ہوگا یہ ویسے رہے گا نا. ہاں یہ حاضر ٹھیک ہے. حاضر طلاب ضربك. هذا الطالب طالب ضربك. ضربك. آگے. اچھا جی من خلقك خلقنی یا اللہ. ٹھیک ہے. تو اس میں کیا بتا رہے ہیں آپ کو کہ جب آپ نے جواب دینا ہے تو خلقنی یا کے اوپر آپ نے جو ہے وہ پتہ دینا ہے. نہیں ہم، یہ بتا رہے ہیں جب یا والا ضمیر ڈالیں گے تو بیچ میں ہم نے ایک فالتو نون لگانا ہے. ٹھیک. ہاں صحیح. ڈیٹ اس کو شامل نہیں کرنا. ویسے جو ضمیر ہوتا ہے ہم ڈیٹ شامل کر دیتے ہیں جیسے اس میں کہاں آپ کو نظر آ رہا ہے کچھ بیچ میں شامل نہیں کیا. لیکن جب یا شامل کریں گے تو آپ کو بیچ میں نون ڈالنا پڑے گا کیونکہ اگر نون نہیں ڈالیں گے تو وہ جو ہم نے پڑھا تھا نا کہ فعل ماضی کے آخر میں ہمیشہ فتح ہوتی ہے وہ پھر فتح قائم نہیں رہے گی وہ فتح تبدیل ہو جائے گی. تو اس فتح کو قائم بچانے کے لیے ہم بیچ میں نون لگا دیتے ہیں. ٹھیک ہے. اچھا جی آگے ہے من ضربك تمہیں کس نے مارا. ٹھیک. ضربانی حامد مجھے حامد نے مارا. ٹھیک ہے. من سألك هذا السؤال. اچھا جی یہ سوال کس نے تم سے یہ سوال کس نے کیا. ہاں جی تم سے یہ سوال کس نے پوچھا. اچھا جی من سألك تو اس کا سألنی یا المدرسہ ہو جائے گا.
سألنی المدرس، ٹھیک ہے، تعالی للمدرس. یہ مدرس صحیح، فاعل. یا کے اوپر زبر نہیں آئے گی، وہ جیسے اوپر خلقنی اللہ. اس کے ساتھ جو الف لام ہے وہاں پہ نا دمہ اور سکون ہے، تو جو نون ہے نا وہ اس کے ساتھ جڑ جائے گا، سألنی المدرس. وہ الف لام کی وجہ سے ہے. چلیے، اراک المدرس فی المسجد. اچھا جی، انت رأیت. اچھا جی، تو اس کا وہ رعانی ہو جائے گا نا. ہاں جی، رانی المدرس، رعانی المدرس فی المسجد. ٹھیک ہے، نام رانی المدرس. آگے وہ کہہ رہے ہیں الفاظ پہ غور کریں. معنہ کیا بتا رہے ہیں وہ آپ کو یہاں پہ؟ معنی کا مطلب تو معنی ہی ہو گیا. معنی اس کا مطلب معنی جو فیمینن کا مطلب ہے. کچھ اور بھی بتا رہا ہے وہ آپ کو. وہ کیا؟ وہ کہہ رہا ہے کہ یہ جو لفظ ہے نا معنی، اس کے آخر میں الف مکسورہ آپ کو نظر آ رہی ہے، یہی بات ہے نا. جب اس کے ساتھ کوئی ضمیر آپ جوڑیں گے تو الف مکسورہ الف میں تبدیل ہو جائے گا. جیسے یہاں پہ آپ کو سیدھا سیدھا الف نظر آ رہا ہے، یہاں بھی الف نظر آ رہا ہے. تو جب بھی اس کے ساتھ کوئی ضمیر آپ جوڑیں گے یہ کس میں تبدیل ہو جائے گا؟ الف مکسورہ الف میں. یہ الف میں سے. ٹھیک ہے، تو الف مکسورہ کے ساتھ جب ہم ضمیر جوڑیں گے تو الف مکسورہ کس میں تبدیل ہو جائے گا؟ الف میں تبدیل ہوئے گا، اور آخر میں جو ہے یہ ہا ڈال دیں گے. وہ تو ہاں، تو ضرورت کے حساب سے ہم ضمیر ڈالیں گے نا، ضمیر کوئی بھی آپ ڈالیں الف مکسورہ الف میں تبدیل ہو جائے گا. اور جملے کے حساب سے آپ نے ضمیر ڈالنا ہے. تأمل الکلمات الاتیہ، ان الفاظ پہ وہ کہہ رہے ہیں غور کریں ذرا. اچھا جی، مما خلق اللہ الانسان خلقہ من تین. بما، اچھا جی، بما قتلت الحیات قتلتها بالحجر. ٹھیک ہے، لما خرجت من الفصل خرجت لأنني مريض. اچھا جی، آگے ہیں. اما بحثت فی المدرسة بحثت عن ساعتی. اما سألت المدرس سألته عن الامتحان. ٹھیک ہے جی. کیا بتا رہے ہیں آپ کو اس میں؟ وہ ماں کا استعمال بتا رہا ہے کہ جو ہے وہ بتا رہا ہے کہ جب ماں ماں میں کوئی حرف جر آپ ڈالیں گے تو ماں کا جو الف ہے وہ حذف ہو جائے گا. کیا ہو جائے گا؟ کا الف جو ہے حذف ہو جائے گا کب حذف ہوگا؟ جب اس کے ساتھ جو پریپوزیشن لگے گی. ہاں جی. پھر مما بما لما. پھر اس نے آپ کو یہ بھی بتایا کہ اگر اس حرف جر میں نون ہوگا تو وہ اس میم کے تو اندر شامل ہو جائے گا، ادغام ہو جائے گا. ٹھیک ہے، یہ نون بھی ایک دم کا ختم ہو گیا، جیسے پاکستان سے نون نہیں ختم ہو گئی ہے اسی طرح اس کا بھی ختم ہو جائے گا. آگے ہے یہ مشرف نے بھی ختم کی تھی، نہیں ہوتی یہ چیزیں، نہیں ختم ہوتی ہیں. بھٹو کو ختم کر دیا تھا، ختم ہو گئی ہے. پیپل پارٹی نہیں ہوتی. چلے چھوڑیں. تأمل المثال ثم اكتب الجمل الآتية بعد تحويل الكلمات المطبوعة بالأزرق إلى جمع. جو کہ نیلے الفاظ والے نا ان کو جمع میں تبدیل کریں، اور جب ان کو آپ جمع میں کریں گے پھر آپ کو جملے میں اور تبدیلیاں کرنی پڑیں گی. کریں میں اچھا جی، من الفتى الذي خرج
من الفصل الآن. اچھا جی. بالازرق الى جموع، ان کا جمع لکھنا ہے. ہاں جی، جمع میں تبدیل کرنا ہے. اچھا. من الفتيات الذين خرجوا من الفصل الآن. اچھا آگے ہے من الرجل الذي من دخل. الرجل الذی، من الرجل الذي دخل بيتكم الآن. اچھا جی. من الرجال الذين دخلوا بيتكم الآن. ٹھیک ہے. أين الطلاب الذين طالب جاء. الذی. نہیں اس کا جو وہ بنے گا. اچھا اچھا، پہلے سادہ جملہ پڑھیں پھر جمع میں کریں. أين الطالب الذي جاء أمس. اب سی. أمس. أين الطلاب الذين جاء أمس. جاؤ، جمع میں تبدیل ہو جائے گا. اچھا جی. ضربت الولد الذي ضربني. اچھا جی. ضربت الاولاد الذين ٹھیک ہے. ضربوني ہو جائے گا. ٹھیک ہے. تعمل المثال ثم اكتب الجمل الآتیہ بعد تحویل الکلمۃ المطلوبہ. اب اسی مونس والے جملے ان کو جمع میں تبدیل کرنا ہے. اچھا جی. الطالبات التي دخلت الفصل الآن من الهند. اچھا جی. یہ آگے الطالبات التي دخلن الفصل الآن من الهند. اچھا جی. الفتاة التي عند المديرات أخت مريم. الفتيات اللاتي عند المديرات أخوات مريم. ٹھیک ہے. الطبيبات التي في مستشفى الولادات من انگلترا. اچھا جی. الطبيبات اللاتي ہو جائے گا. جی، الف آ جائے گا بیچ میں. اچھا. الطبيبات اللاتي في مستشفى الولادات من انگلترا. المرات التي دخلت بيتنا اماتي. اچھا جی. مرا کی ہے نساء ہو جائے گی. ہاں جی. النساء اللاتي. اچھا جی. دخلنا بیتنا اماتی. اماتی. اوکے. یہ اسم الموصول ہے. جی. اچھا. اسماء الموصولہ الذی الذین اللتی اللاتی. المفرد من الفتى الذي دخل الفصل الآن. اچھا جی. الجمع من الفتيات الذين دخلوا الذین. الذين دخلوا الفصل الآن. ٹھیک. اچھا جی. مؤنث من الفتاة التي دخلت الفصل الآن. اچھا جی. من الفتيات اللاتي
دخلنا الفصل الآن. کون جملہ ان الفاظ سے جملے بنانے، ان کا جنرل آپ چینج کر سکتے ہیں اگر کرنا چاہیں تو. اچھا، ان کا رفع کا مطلب وہ کھڑا کرنا ہوتا ہے. ہاں بلند کیا اس نے. بلند کیا، اس نے ہاتھ بلند کیا. ہاں جی. رفع حامد یداہ. ٹھیک. اچھا، خلق اللہ خلق اللہ کل شیء. کل شعین. کل شیء خلق اللہ کل شیء. اچھا جی، آدھا لوٹا ہوتا ہے. ہاں جی. آدھا حامد من السوق. ٹھیک ہے. اچھا جی، دادا جان ہو گئے. اچھا جی، دادا جان کا کیا بنائے گے؟ جدی یقرأ القرآن ٹھیک فی ہے. الصباح. جدی یقرأ القرآن. اچھا، آگے ہے مما. اچھا جی، مما کا کیا مطلب ہے؟ فرام وٹ. فرام ورڈ. اچھا جی، اس کو کیا بنایا؟ کیا ہو مما سکتا ہے؟ خلق اللہ الانسان، اللہ نے انسان کو کس چیز سے پیدا کیا؟ صحیح. اچھا، بیمار کس کے ساتھ بنایا؟ ود وٹ. ہاں جی، کس چیز سے بنایا؟ فرام وٹ. بیما کا مطلب ہے ود وٹ. تم نے شام کو کس چیز سے مارا؟ بما شربتا. بما شربت القهوة. ٹھیک ہے. نہیں، بیما شریف القہوہ، تم نے کس چیز سے قہوہ پیا، یہ بات ہے. کوئی چیز ساتھ پڑی ہوگی نا، مطلب بسکٹ کے ساتھ پیا کہ کیا نام ہے، کیک کے ساتھ کے بیما خالی قهوہ پیا. بیما شریف القہوہ، کس with what you drank coffee بہتر ہے. بما شربت القهوة. ہاں جی، تم نے کس چیز سے قہوہ پیا، تو وہ کپ ہی ہوتا ہے عموماً. نہیں، وہ تو کپ میں پیا نا. ایک ہوتا ہے کہ کسی چیز کے ساتھ، چائے کسی چیز کے ساتھ پی جاتی ہے نا، بسکٹ کے ساتھ، سموسے کے ساتھ. ٹھیک تو ہے. اس کے لیے بیما نہیں لگے گا. اچھا، صحیح. چلیں پھر ہم کپ ہی کر لیتے ہیں. ٹھیک ہے. اچھا جی، لما. لما کیوں. اچھا جی، لما ذهبت الى السوق. ٹھیک ہے. بیما ذهبت الى السوق. اما. اما کا مطلب کیا؟ about what. اباؤٹ وٹ. اچھا، اباؤٹ وٹ. اچھا جی، تم نے استاد سے کیا پوچھا؟ ٹھیک. استاد سے گیسٹ پیپر ہی پوچھا، اور کیا پوچھا؟ کیا آنا ہے کل؟ اما سألتم المدیر. ٹھیک ہے. اما سألتم المدیر. استاد کے پیچھے ایسے پڑھ جاتے تھے، کیا نام ہے، کلاس والے. بلکہ سارے یہ رواج ہوتا تھا پہلے نا، جب پیپر شروع ہونے ہوتے تھے نا، تو ہفتہ 10 دن پہلے، 2 ہفتے پہلے، سر جی کیا آئے گا، سر جی کیا آئے گا. وہ ہم جب تھے نا ایف ایس سی میں، پری انجینئرنگ جی کرتا تھا،
تو اس ٹائم یہ جو فیڈرل بورڈ ہے یہ کیمسٹری کا پیپر بہت مشکل بناتے تھے، یہ بہت زیادہ اس میں سپلی آتی تھی لوگوں کی. تو فرسٹ ایئر کا پیپر تھا اور پیپر بھی بہت مشکل آ گیا اتفاق سے. اتنا مشکل آیا کہ جو کلاس میں تھے نا اس میں 30 سے جو اس کلاس میں بیٹھے پیپر دے رہے تھے، بورڈ کا پیپر تھا، وہ یعنی زیادہ ان میں اسی طرح بیٹھے تھے بس سر پہ ہاتھ رکھے. کیمسٹری کا پیپر ویسے بھی گھومنے والا ہوتا ہے. تو خیر وہاں پہ جو ڈیوٹی پہ بندہ تھا وہ ٹیچر نہیں تھا میرے یہاں سے، کوئی ہوتا ہے نا جو اسکول کا اور اسٹاف ہوتا ہے مختلف لائبریرین وغیرہ یا وہ لیب وغیرہ کے اسسٹنٹ وغیرہ ہوتے ہیں، اس کا کوئی اتنا بندہ لگ رہا تھا. اس کو بھی یہ بات نظر آ رہی، سب ٹیچر سب کو پتا تھا کہ یہ اس طرح حالات خراب ہیں. تو پھر سارے بیٹھے رہے، کیا کرتے. شروع میں انہوں نے سختی بھی کی. بورڈ میں جو فیڈرل بورڈ ہے نا وہاں پہ چیٹنگ کے معاملے میں سختی زیادہ ہے اب باقی بورڈ کے مقابلے میں. وہاں پہ شروع سے وہاں سے تو وہاں پہ بھی یہ سسٹم تھا. لیکن جب ٹیچرز نے دیکھے کہ حالات زیادہ ہی خراب ہیں کچھ بچوں کے، تو انہوں نے بھی پھر تھوڑا سا ہاتھ ہلکا رکھا. لیکن جب ہاتھ ہلکا رکھا پھر بھی کوئی فائدہ نہ ہوا، کیونکہ چیٹنگ تو تب ہوتی ہے نا جب ایک بندے کو آتا ہو وہ دوسروں کو دکھائے. پرچیاں وغیرہ تو وہاں پہ تھی نہیں، بورڈ میں لے کے جاتے ہیں لیکن کم ہے کافی سسٹم یہ. تو اب یہ بھی نہیں ہو سکتا تھا. تو پھر بھی انہوں نے دیکھا حالات خراب ہے. وہ جو بندہ تھا نا اس نے کہا جب 1 گھنٹہ رہتا تھا پیپر میں کہ مجھے آپ لوگ دے دو 200 روپیہ یا 300 روپیہ، تھوڑے سے اس نے بتایا کوئی پیسے، یا 500 روپیہ اس طرح، کہ جو بندہ مجھے یہ دے گا نا پیپر اور 200 روپیہ 500 روپیہ تو اس کو میں اس بندے کے ساتھ بیٹھنا بٹھا دوں گا جس کا وہ بیٹھنا چاہے، یا پھر اس طرح ہوگا کہ اس نے میں پیپر دکھائے. یعنی دو جن کو تھوڑا بہت آتا تھا وہ لکھ کے چلے گئے. اس نے کہا یہ میرے ہاتھ میں پیپر ہے، میں اس کو یہ پیپر دکھا دوں گا لکھنے کے لیے. اچھا پھر بھی کوئی نہیں اللہ، صرف کلاس میں 2 یا 3 بندوں نے اس کو کہا ٹھیک ہے ہم پیسے دے دیں گے تمہیں اتنے جو تھوڑے سے اس نے بتائے تھے اور کرنے دے دیں گے. لیکن اس سے بھی کچھ نہیں ہوا. پھر جب رہتے تھے کوئی 15 منٹ کلاس میں پیپر میں 15 منٹ رہتے تھے، اس نے کہا جس نے جو مرضی کرنا ہے کرو، میں کسی کو کچھ نہیں کہوں گا. لیکن پھر بھی جو میجورٹی تھے کلاس میں وہ فیل ہو گئے. اور اتفاق سے بیچ میں ایسا بھی کام ہوا نا کہ وہ جب ایک لڑکے کو پیپر دکھا رہا تھا خود ہی اسی طرح اوپر سے آ کے سپریڈنٹ، تو سپریڈنٹ کو بھی میں سے اندازہ ہو گیا کہ یہ بندہ کچھ گڑبڑ کر رہا ہے. پھر اس کو بھی ٹینشن لگی کہ یہ میرا کہیں کام خراب نہ کر دے، کیونکہ سپریڈنٹ ہوتا ہے نا فارغ بھی کروا سکتا ہے نا اس طرح، اگر پرچہ کروا دے تو اور مسئلہ ہوتا ہے ان کو. تو اس طرح کے حالات تھے ہمارے یہاں. پھر 9th کلاس کی مجھے یاد ہے کہ ایک لڑکے نے اس طرح کیا، اس نے اپنی جگہ کسی اور کو پیپر دینے بھیج دیا بورڈ میں. تو جو چیکنگ والا ٹیچرز تھے وہ ہال میں تھا پیپر، اور اس میں سپریڈنٹ وہ سخت تھا. چیکنگ والے لوگوں کو پتہ چل گیا کہ یہ رول نمبر سلپ کے اوپر تصویر ہوتی ہے نا، تو ان کو کسی طرح پتہ چل گیا کہ یہ بندہ کوئی اور ہے پیپر دینے آیا جو لڑکا ہے. تو انہوں نے اس طرح کیا، پولیس کو بلا لیا. پولیس کو بلا کے اس کو تھانے پر پہنچا دیا. اور اس ٹائم میرے خیال سے 6 مہینے قید تھی اس کام کی. اب پتہ نہیں کیا سسٹم ہوگا. 6 مہینے میں سے قید ہوتی تھی اور 2-3 سال اب کے تو لیے. زمانہ بدل گیا. اب تو سپریڈنٹ اگر کسی ٹیچر کی شکایت کر تو سپریڈنٹ کو اندر کر دیتے ہیں. تو انہیں میری شکایت کی کیوں؟ اس ٹائم بھی یہ کام ہوا تھا. وہ جب سپریڈنٹ نے یہ کر دیا نا مقدمہ، وہ جو لڑکا تھا نا جس نے کسی کو اور کو بھیجا تھا، وہ کسی ٹیچر کا بیٹا تھا ہمارے اسکول کی کسی ٹیچر کا. ہم بورڈ میں یہ سسٹم ہوتا ہے پیپر دینے کسی اور اسکول بھیجتے ہیں، اپنے اسکول میں پیپر نہیں دینے دیتے. تو انہوں نے فیصلہ کیا ہمارے اسکول والوں نے کہ اس سپریڈنٹ کے خلاف شکایت کی کہ اس نے بچوں کے اوپر بہت زیادہ سختی کی ہے اس قسم کی باتیں کر کے. اب پتہ نہیں اس کے ساتھ کچھ ہوا ہوگا، مشکل ہے کچھ ہوا ہو. زیادہ سے زیادہ یہی ہوا ہوگا کہ اس کو اندر کوئی اسٹوڈنٹ نہ نہیں بنائیں گے، کسی اور کھاتے میں ڈال دیں گے. کہ ان کا بائیکاٹ کر دیتے ہیں نا. بالکل. باقی ٹیچر پھر اس کا
بائیکاٹ کر دیتے ہیں, اس سے تنگ کرتے ہیں اس کو نا. سپریڈنٹ بھی ہوتا تو ٹیچر ہی ہے نا. آگے آ جائیں ان کلمات الجدیدہ کے اوپر. قائمتن قوائم لسٹ ہوگی, معنی تین جو ہے وہ مٹی ہوگی, نارون آگ ہوگی, علاقتن جو ہے علاقہ مین اس کا کیا ہوتا ہے, کنیکشن, تعلق. کنیکشن ہو گیا. اچھا جی, لحظاتن مومنٹ ہوتا ہے. ٹھیک ہے. جراسن بیل ہو گیا. اقداتن وہ لوٹا ہوتا ہے. سیورل, کچھ. سیورل. ادارہ وہ آیا, خلق کا اس نے پیدا کیا, رفع اس نے کھڑا کیا, احسنت احسنتا بہت اچھا. ٹھیک ہے, بہت خوب. جو ہے وہ گھنٹی کا بجنا جو ہوتا ہے. ان گروپ میں تو آپ شامل ہیں نا ٹیچرز والے میں. جی جی کل آپ نے دیکھا ہوگا جب میں نے پوسٹ ڈالی اس میں میں نے ٹائم بھی لکھا تھا, ڈے بھی لکھے تھے کہ ریگولر کلاس ہوگی, جی اور جی فیس بھی لکھی تھی, تینوں چیزیں لکھی تھی. یہ بھی بتایا تھا کتنے گھنٹوں کی یہ فیس, سارا کچھ. پہلا بندہ دبئی سے تھا کوئی ٹیچر, سارا کچھ کرنے کے بعد مجھے کہتا کہ یہ فیس کم ہے. میں نے اس کو یہی کہا کہ چلو اس کے ملک کے لحاظ سے بات ٹھیک ہے, فیس باقی اس کے ملک کے لحاظ سے کم ہے, دبئی وغیرہ کے لحاظ سے. میں نے اس کو یہ کہا کہ اس میں آپ مینشن تھی, اگر تجھے کم لگ رہی تھی تمہیں کم, تو رابطہ ہی نہ کرتے, ٹائم وہ اپنا ضائع کر کے اور میرا بھی کر کے. اب پھر خیر ایک اور تھا دوسرا پاکستانی, اب اس کو بھی سارا کچھ لکھا ہوا, ٹائم بھی لکھا ہوا, ڈے بھی. وہ مجھے کہتا ہے کہ میں کروں گا سارا کچھ ٹھیک ہے. پھر مجھے کہتا ہے کہ ریگولر کلاس کیا ہوتی ہے, ایکسیپٹ کرنے کے بعد سارا کچھ مجھے کہتا ہے ریگولر کلاس کیا ہوتی ہے. اب پاکستانیوں کے لحاظ سے تو فیس ٹھیک تھی, پاکستانی ٹیچرز کے لحاظ سے. میں نے اس کو بتایا ریگولر کلاس کا مطلب بتایا. پھر مجھے کہتا ہے کہ میں بھی اویلیبل نہیں ہوں ریگولر اس ٹائم پہ, ایک دن ہوگا تو میں اویلیبل ہو جاؤں گا, لیکن ریگولر میں اس ٹائم پہ اویلیبل نہیں ہوں. میں نے اس کو بھی پھر یہ کہا کہ اگر دیکھ رہے تھے اگر ٹائم نہیں ہے اویلیبل تو مجھے بتا دیتے. پھر تیسرا بندہ آیا, وہ بنگالی تھا کوئی ٹیچر. اچھا, وہ مجھے کہتا ہے میں نے ٹائم چیک کر لیا, سارا ڈے بھی چیک کر لیا, فیس بھی چیک کر لیا. بنگالیوں کے لحاظ سے بھی فیس ٹھیک ہی ہے, کیونکہ بنگالی تو اور ہی سستا کام ہے نا, پاکستانیوں سے بھی زیادہ سستے ٹیچرز ہوتے ہیں وہاں پہ. تو وہ مجھے کہتا ہے میں نے سارا کچھ چیک کر لیا, ٹھیک. پھر تھوڑی دیر بعد اس کا میسیج آیا کہ یہ جو ٹائم ہے اس ٹائم پہ تو ہماری مغرب ہوتی ہے. مجھے تو پہلے بھی تو سوال تھا دو بندوں کی وجہ سے. میں نے اس کو بھی پھر یہی کہا کہ ٹائم تمہیں نظر نہیں آ رہا تھا, یہ کیا کرتے. پھر اتفاق سے چوتھا بندہ آ کے رابطہ کیا, اس نے پھر آ کے کہا ٹھیک ہے میں ٹائم بھی یہ صحیح ہے. جو چوتھا بندہ ہے ایجپشین مصری ٹیچر ہے, لیکن یہ ہے کہ اس کو میرے سے کوئی جاب میرا کا مسئلہ ہے, اس لیے امید ہے کر دے گا کام. اس نے ہمیں بھر اس لیا. نے پڑھنا کیا تھا, عربی. نہیں کیا لیول تھا اس کا. لگ رہا تو نیو ہی تھا, شاید بہت تھوڑی بہت آتی بھی ہو, کیونکہ پاکستانی تھا, جی پاکستانی تھا. لگ رہا کسی اور ملک کا ہے, یا تو افغانی ہوگا کیونکہ نام کے اس کے آخر میں کوئی زرزئی سا لگاؤ تھا. لیکن اردو وغیرہ میرے خیال سے اس کو شاید نہیں آتی, کیونکہ انگلش میں بات کی تھی جو کی تھی. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جو اب ٹائم نظر آ رہا ہے, فیس بھی نظر آ رہی ہے, ڈے بھی نظر آ رہا ہے, اگر وعدہ کرتی ہے تم لوگوں کو تو رابطہ کرو, نہیں کرتی تو کیوں ٹائم برباد کرے اپنا بھی اور میرا بھی. بس وہ کیا نام ہے, ایسے کچھ لوگ جلدی میں فیصلہ کر لیتے ہیں اور پھر تھوڑی دیر بعد کہتے ہیں کہ نہیں ایسے نہیں ہے. یہ فاور بھی پاکستانی اکثر اسی طرح کرتے ہیں نا, پروجیکٹ آئے اٹھا لیتے ہیں, بعد میں ان کو ہوش آتا ہے کہ یہ تو ہم کر ہی نہیں سکتے, پھر کوئی اور بندہ ڈھونڈ رہے ہوتا ہے جو ان کو کر کے دے کام. بس جلدی ایسے جیسے نہیں ہوتا کہ جیسے گروپ کا لنک ملا کلک کیا
ٹھیک ہے. تو یہی بس جلدی جلدی جیسے ہی دیکھا کہ کوئی کیا نام ہے آیا ہے میسج تو فوراً نے اس کو رپلائی دیا, سوچا کچھ نہیں. اور خاص طور پہ جو پاکستانی ٹیچرز ہیں ان کو تو اکثر کو عربی بھی نہیں آتی ہوتی, یعنی کہ عامی بال لیتے ہیں لیکن جب بندہ کچھ کرے وہ نہ کیا کہے انہیں بھی. پاکستانی کی پرابلم یہ ہے نا کہ جو جن کو عربی آتی ہے نا ان کو انگلش نہیں آتی, بالکل. لیکن جو یعنی دوسرے ہیں جنہوں نے عربی سیکھی ہے نا تو ان کو انگلش بھی آتی ہے. جنہوں نے یعنی کہ جیسے کوئی اسکول سے کالج سے یا اس طرح سیکھی ہے نا وہ اس کی انگلش کر لیتے ہیں. جنہوں نے مدرسوں وغیرہ سے سیکھی ہے نا وہ بس اسی طرح تو وہ یعنی کہ اس معاملے میں جو ہے نا وہ کچھ کمزور ہیں. اس میں آگے اب ہمارے پاس کیا ہے لیسن نمبر 10 میں, اس میں آپ کو حرف مضارع کے بارے میں بتائے گا. مضارع ویسے آپ کو آتا تو ہے, بس مین چیز اس میں ریویژن نہیں ہوگی. یہ 4 حرف مضارع ہیں, یہ ہم پھر کے ساتھ لگاتے ہیں. یا تا الف نون نشیدہ ریڈنگ کر لیں اور اس میں کچھ نہیں ہے. اس کی ریڈنگ کریں سارے کی. The present tense of the Arabic verb, the Arabic verb has only 3 forms. There are Madi, the past tense, which is called al Madi. The present, which is called Mudare. The imperative, which is called al Amr. آگے ہے we will learn we already have learned the Madi. In this lesson we will learn the Mudare. We will learn the Amr in lesson 14. In the Mudare, one of the 4 letters Ya, Ta, Hamza and Noon is prefixed to the verb. اچھا اس میں جو ہے ورب سے پہلے آ جاتے ہیں اور ماضی میں ورب کے بعد آتے ہیں. We have learned that he wrote is kataba. Now he writes is yaktubu. Note that yaktubu means he writes, he is writing, or he will write. Now let us see the difference between the form of Madi and the Mudare. Kataba yaktubu. We have learned that the most Arabic verbs have 3 letters or radicals. In the Madi, the first radical has a fatha and in the Mudare, it has a sukun. The third radical has a fatha in the Madi and a dhamma in the Mudare. The second radical may have any of 3 vowels, both in the Madi and as well in the Mudare. یعنی کہ جو دوسرا ریڈیکل ہوتا ہے وہی چینج ہوتا ہے. بالکل. According to the vowel of the second radical, verbs are classified in 6 groups. We learn 4 of these in this lesson. Fatha Dhamma group. Fatha Dhamma group. In this group, the second radical has Fatha in the Madi and Dhamma in the Mudare. Kataba yaktubu. اچھا اگر وہ وہاں ماضی میں پتہ ہوگا تو اس میں مضارع میں دمہ ہو جائے گا. یکتبو.
قتل یقتل، سجد یسجد. صحیح. دوسرا گروپ جو ہے فتح کسرہ گروپ ہے. In this group the second radical has fatha in the madi and kasra in the mudari. Jalasa yajlisu, he sits. Daraba yadribu, wasala yaghsilu. اچھا جی. تیسرا ہے فتح فتح گروپ. In this group the second radical has fatha in the madi as well as the mudari. Zahaba yazhabu, fataha yaftahu, qara'a yaqra'u. اچھا جی. چوتھا ہے کسرہ فتح گروپ. In this group the second radical has kasra and in the madi and fatha in the mudari. اچھا جی. فہمہ, اچھا جی, یفہم. شربہ یشرب, حفظہ یحفظ. اچھا جی. تو as there is no rule to determine the group of a word, the student should learn the group of each new word he learns. اچھا, کیا کہہ رہا ہے یہ؟ وہ کہہ رہے ہیں ان گروپس جو الفاظ کو ان گروپس میں ڈالنے کا کوئی رول نہیں ہے, یہ بس آپ کو ڈیٹ یاد کرنے پڑیں گے ساتھ ساتھ. اب دیکھیں نا اوپر وہ سارا ماضی میں سارا فتح ہی ہے, ٹھیک ہے, اور اس میں جو ہے وہ چینج ہوتے جا رہے ہیں. اب کیا پتہ لگے گا کہ کون سا جو ہے وہ کس میں چینج ہوگا. بالکل, تو یہ ہمیں صرف یاد ہی کرنا پڑتا ہے اور اس کا کوئی حل نہیں ہے. All good dictionaries mention this. While expressing a verb, usually both the madi and the mudari are mentioned together. If you are asked the Arabic for to write, to say kataba yaktubu. ٹھیک ہو گیا. مجھے گنتی سنا ہے 1 سے لے کر 20 تک مذکر. 1 سے لے کے 20 تک 1 سے لے کر 20 تک مذکر گنتی. یہ والا کام اوکھا ہے. چلیں اس کو تیار کر لینا, گنتی کو کل سن لوں گا, ٹھیک ہے. کل کر لیں گے اس کو. صحیح. ٹھیک ہے, چلیں کل یہیں سے پھر شروع کریں گے. پہلے آپ سے گنتی سنیں گے اور انشاءاللہ اگلا کام صحیح. ہے. کوئی سوال رہا ہو تو پوچھ سکتے ہیں. ٹھیک ہے انشاءاللہ. ٹھیک ہے پھر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ایک کام کرنا نا آپ ذرا,